دعا وطن عزیز کی تاریخ میں مجھے لگتا ہے ایک بار پھر ہم دلچسپ دور میں داخل ہونے جا رہے ہیں. بیرسٹر گوہر نے کچھ اس طرح کی بات بھی کی ہے ساتھ کہ شاید چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں. اس سے پہلے ہم اگر وہ چند دن پہلے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک آرٹیکل کے حوالے سے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی صدق دل سے معافی مانگیں تو بات ہو سکتی ہے. پھر اس کی کنٹینویشن میں ایک اور چیز آئی کہ اسٹیبلشمنٹ وہ کمیشن بنانے پہ بھی تیار ہے. مطلب آپ آ جائیں معافی مانگ لیں. اب وہ خیر علیحدہ بات ہے کہ وہ معافی کا یقین کیسے آئے گا کہ وہ اچھے طریقے سے مانگ لی گئی ہے یا نہیں مانگی گئی. پھر کچھ اور چیزیں مطلب ظاہر ہے میں تو وہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے حوالے سے ہی تجزیہ کر سکتا ہوں. اسحاق ڈار صاحب نے کل لندن میں ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ 26ویں ترمیم ابھی ہم ہضم کر رہے ہیں, 27ویں کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ہضم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو بڑے خوشی و خضوع سے کرائی تھی آپ نے. بلاول صاحب تو کہتے تھے کہ وہ بائی ہک اور بائی کروک کرائیں گے ہم, دیکھتے ہیں کیسے نہیں ہوتی. اس وقت تو آپ پوری طرح اس میں انوالو تھے. آج آپ کہہ رہے ہیں ہضم کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ یہ میسج کسی اور کو دے رہے ہیں کہ جی وہ آپ کی نے کہا تھا اس لیے ہم نے کر لیا, لیکن ہم پوری طرح اس سے اتفاق نہیں کرتے. اس کا تو یہی مطلب ہے. پھر ایک اور ڈیولپمنٹ جو میرے حساب سے ہوئی, رانا ثناء اللہ صاحب کو سینٹ کا ٹکٹ دینے کا فیصلہ, وہ اعجاز چودھری صاحب کی وہ جو نشست ہے سزا کے بعد خالی ہو رہی ہے, کیونکہ یہ میری اطلاع ہے کہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ صاحب کو سینٹ کا الیکشن لڑوانا چاہ رہی تھی پی ایم ایل این, لیکن اس وقت انہیں لڑنے نہیں دیا گیا تھا, کاغذات بھی نہیں لینے دیا گیا تھا. اب اگر نواز شریف صاحب ان کو انہوں نے دیا ہے اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے پھر کیا سرائیاں ہوتی ہیں. لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ شاید وہ رانا ثناء اللہ الیکٹ ہونے کے بعد شاید انہیں وزیر داخلہ بنایا جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں جتنی ہمیں نظر آ رہی ہیں, کچھ نہ کچھ ہے. اور وہ آرٹیکل 2 آرٹیکل 3 چھپ گئے, اس کی کوئی تردید بھی ہمارے سامنے نہیں آئی کہ کیٹیگوریکلی کہا گیا ہو. ہاں فیصل وابڈا صاحب نے ضرور کہا, لیکن ظاہر ہے وہ میں ان کی بات پہ تو میں یقین نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ کہ ہم یہیں بیٹھ کے حوالہ دیا کرتے ہیں نا 9 مئی کے حوالے سے بھی کہ کوئی معافی نہیں ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ چکے ہیں. تو یہ جب تک وہاں سے کوئی اس طرح کی چیز نہیں آئے گی مجھے یقین نہیں آئے گا. باقی چاہے 50 لوگ کہتے رہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو ضرور رہا ہے, کچھ پک رہا ہے. اب یہ نہیں پتا وہ ہلکی آنچ پہ پک رہا ہے یا تیز آنچ پہ پک رہا ہے, یا ہو سکتا ہے کہ وہ چاول دم پہ ہی لگا دیے ہوں. تو اس کو پتا ہے نا آپ کو پھر میرے خیال 14-15 منٹ لگتے ہیں شاید دم کھولنے میں, اور اس کے بعد بڑی زبردست خوشبو آتی ہے, اسپیشلی اگر بریانی پلاؤ میں تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. کراچی والے چونکہ موجود ہیں تو بریانی خوشی ہو رہی ہے, آپ سب کو پتا ہے گھر میں آپ پکاتے ہیں بریانی اور چاول. عامر صاحب بھی وہ کہتے ہیں نا کوڑی نہیں چڑھا, کوڑی چڑھتے ہیں پلاؤ کی بات کر رہا ہوں, پکائی نہیں ہے لیکن پکاتے ہوئے دیکھا ضرور ہے. نا میں بہرحال انڈا بڑا اچھا بوائل کر لیتا ہوں اور فرائی بھی کر لیتا ہوں, یہ میں آپ کو بتا دوں. ایک بات پوچھنی تھی یار صاحب سے آپ کی اجازت. جی آپ ضرور پوچھیں سر. تلتے نہیں ہیں, فرائی کرتے ہیں. یار صاحب کہہ رہے ہیں وہ تردید نہیں ہے, تردید کرنی کس نے تھی کیا چیز آرٹیکل کی؟ آرٹیکل کی تردید کی آپ بات کریں. جب اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو اسی پلیٹ فارم سے آنا چاہیے نا. اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے, نہیں کہی گئی, تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ارے وہ تو اچھا چلے پھر ٹھیک. میں مطلب میں کوئی بات چھپا کے تو کر ہی نہیں رہا یار فیصل صاحب. نہیں وہ جیسے آپ وہ تردید تو آنی نہیں تھی نا, جس طرح اس کے اگلے دن اسی اخبار میں وہ لیڈ بھی چھپی, پھر سارے چینل پہ بھی چلی. نہیں آ جانی چاہیے. نہیں اگر نہیں ہے کچھ, میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کچھ یہ ہضم نہیں ہو رہی سرے سے کچھ ہے ہی نہیں تو پھر وہ ظاہر ہے اس کا کوئی تو تردید آئے گی نا اس کی. اچھا ٹھیک صحیح. جی الیاس صاحب. دیکھیں وہ متنجن بن گیا ہے. دیکھیں مانی پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ ان کے تو سارے جو لیڈرز تھے وہ تو پریشر میں ہیں, ان میں سے کچھ تو کمپرومائز ہوئے, کچھ پر تو کیسز ہو گئے. اب اندر انہوں نے ظاہر ہے چلے جانا ہے, تو ظاہر ہے کوئی مذاکرات وغیرہ کے لیے بھی اب بات چیت نہیں کوئی چل رہی. تو محمود اچکزئی صاحب اس وقت بہترین آدمی تھے ان کی نظر میں کہ جو ان کے موقف کو بھی لے کے چلیں گے, ان کے بیانیے کو لے کے چلتے ہوئے ساتھ میں اگر مذاکرات کے لیے اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ بات چیت کرنا چاہتی ہے تو ان سے کر لے گی بجائے کہ پی ٹی آئی کے کسی بندے کے ساتھ. تو ظاہر ہے یہ نیا ٹرن آ رہا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں
اس میں دیکھ رہے ہیں بانی صاحب پی ٹی آئی کتنے حد تک کامیاب ہوتے ہیں. تو ظاہر ساری اپنی جو چیزیں ہیں وہ اپنے اپوزیشن لیڈرز وغیرہ پارلیمانی لیڈرز وہ چینج اس لیے کیے ہیں تاکہ وہ آگے بھی اس کو اپنی جو تحریک ہے اس کو جاری رکھ سکیں. اس وقت ان کو نکالنے کی جو تحریک چلاتے تھے اس میں یہ آپ دیکھ لیں ریسنٹلی اگست کے مہینے میں جو ہوئی تھی اس میں تو کوئی اتنا زور شور نہیں دیکھا گیا جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا. تو اس کے لیے مطابق انہوں نے اس کو اب چینج کیا ہے تاکہ وہ اپنے اس بیانیے کو بھی لے سکیں اور تحریک بھی جاری رہ سکے. اس کے لیے ان کو تو نہیں, محمود اچکزئی کو تو نہیں اب اس طرح جا کے جس طرح ان کے خلاف کارروائی پی ٹی آئی کی ہو رہی ہے ان کے خلاف تو نہیں کارروائی ہوگی, لہٰذا ان کی آواز دبے گی نہیں اور آواز اسی طرح چلتی رہے گی. اب یہ دیکھنا ہے کہ محمود اچکزئی صاحب کتنے حد تک سٹینڈ لیتے ہیں ان کے لیے, کہاں تک جاتے ہیں یا اپوزیشن جماعتوں کو ملاتے ہیں اپنے ساتھ اور کس طرح لے کے ان کے ایجنڈے کو لے کے چلتے ہیں. اور ان کی رہائی کے لیے دیکھیں اب یہ فائدہ مند ہوتی ہے بات اگر وہ بات یہ کرتے ہیں رہائی کے لیے یا صرف ان کے بیانیے کو لے کے چلنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہ بھی دیکھنا ہے کہ اپوزیشن کی جانب اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے اسٹیبلشمنٹ یا کوئی گورنمنٹ کی جانب سے کوئی آتے ہیں تو ان کے گورنمنٹ کو ایک بات کرنے میں ان کے ساتھ ایک سب لوگوں کو بھی آسانی رہے گی, بجائے کہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی والے سیدھا جواب دیتے ہیں, بات نہیں اس کیس میں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک ہے یہ اس میں بات چیت کرنے میں لچک ہوگی اور اس لچک کے ذریعے ہی ذرا کو آگے کوئی راستہ نکلتے ہوئے دکھائی دے گا. میں بھی کوئی بات چیت ہو چکی ہو یا کچھ ایسی چیز ہو اسی لیے ان کو لے کے آئے ہیں. ورنہ اپنی پارٹی کی قیادت کس طرح کون دیتا ہے کہ پارٹی کی اپنی قیادت ادھر کریں اور ایسے وقت میں جبکہ پارٹی بالکل ایک دبی ہو اور ختم ہو رہی ہو, اس طرح کی جو صورتحال ہوئی ہو, تو اس میں ایسا بندہ لے کے آئے ہیں جو اس کی پارٹی کو ریوائیو بھی کرے اور سارے معاملات کو دیکھے اور اس چیز ظاہر آپ دیکھیں کہ کیا اس کو کس طرح چلاتے ہیں, کیونکہ پارٹی کے جو چیئرمین ہیں جو اب نئے جو ہیں وہ دیکھیں وہ بھی اپنا وہ چلائیں گے تو ان کو مل کے مشاورت کرنی پڑے گی آپس میں چلنے کے لیے, ورنہ پارٹی ایک سائڈ پر ہو جائے گی. صحیح ہے, ٹھیک ہے جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہرحال محمود خان کی نامزدگی پارٹی رہنماؤں پر عدم اعتماد یا یہ پاکستان تحریک انصاف بانی کی کوئی حکمت عملی, رائے آپ نے جان لیا. کوئکلی بریک سے واپس آئیں گے. ملک بھر میں مونسون بارشوں پر ہم بات کریں گے, خاص طور پر کراچی کی صورتحال پر ہم سوال اٹھائیں گے کہ سیاسی جماعتوں کی ایک دوسرے پر الزام تراشی, کراچی کی تباہی کا ذمہ دار کون, رائے لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ملک بھر میں مونسون کی تباہ کن سپیل جاری ہے, اسی پر ہم بات کریں خاص طور پر کراچی کی صورتحال کے حوالے سے. فیصل صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں, چونکہ اب یہ جو کراچی کی صورتحال ہے اس پر بھی سیاست ہو رہی ہے. فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ 17 سال ہو گئے, نکاسی آپ کی کیپیسٹی تک نہیں بڑھائی گئی. پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. وزیر اعلیٰ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ منٹوں میں تو ہم سب کچھ کلیئر نہیں کر سکتے ہیں. اب جبکہ جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ کراچی میں جو اربن فلڈ